لیکن ان کو دیکھنا نہیں، ان کو ملنا نہیں۔ کیوں؟ چاند سا چہرہ، چاند بھی شرمائے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا انصاف ہے؟ چاند پر ہے چھائیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ ملنا نہیں، بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی نہیں ملوں گا، بات نہیں کروں گا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، میں عرب کا بڑا لکھا شاعر ہوں، دنیا میں میری دھاک ہے، بات کرنے میں، ملاقات کرنے میں، ملنے میں، ان کو دیکھنے میں حرج اور فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، جو ایک دفعہ نظر ان پر ڈالتا ہے تو آنکھیں بندی رہ جاتی ہیں، جب ان کی بات سنتا ہے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی جو پابندی لگا رہا ہے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، رات کو محمد رسول اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ادھر سے سفیان آ گیا، ادھر سے ابو لہب آ گیا، ادھر سے عتبہ آ گیا، ادھر سے شیبہ آ گیا۔ بھائی کہاں گئے تھے؟ تھے مشرک کافر، توجہ کرنا، تھے مشرک کافر، لیکن یہ جھوٹ نہیں بڑا کرتے تھے۔ کچھ نہیں کی ایسے، جب بندہ شرمندہ ہونا وہ اظہار ندامت کے طور پر منہ کرتا ہے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے گئے تھے، دن کو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، رات کو رسول اللہ سے یہی مشرکین مکہ قرآن سنتے تھے۔ ان کو یقین تھا محمد بھی سچا، محمد کا رب بھی سچا، محمد پر اتاری گئی کتاب جبریل جو لایا ہے وہ بھی سچی۔ یہ تو آپ کیا انکار کریں گے؟ سب سے بنیادی بڑے کافر جن نے رسول اللہ کے سامنے انکار کیا وہ اس بات کو مانتے ہیں، سامنے جو بھی کہیں لیکن تنہائی میں مانتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ چلو جی نہیں ملوں گا، کھانا کھلایا، چائے پانی تواضع کی، مٹھی چابی اس طرح ہوتی ہے بڑوں کی، یہ سو گئے۔ لیکن بڑے لوگوں کو اکثر نیند نہیں آتی، آپ نے دیکھا کہ خواب بار گولیاں، ایک تو ہے نیند کا نام پریشانی کی وجہ سے، دوسرا ہے کہ سوچ کی وجہ سے بندہ شاعر ہے، وہ سوچ رہا ہے یار میں اتنا سفر کر کے آیا، جس کام کے لیے وہ بھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، بات بھی نہیں ہوگی، سوچتے کروٹ بدلی۔ جب یہ سونے لگا تو ابو جہل نے روئی کے پمبے دیے لا کر، روئی جانتے ہو تکیے کے اندر ہوتی ہے جو یاد میں، کہ یہ کان میں رکھو۔ کیوں؟ کہ آپ مکہ کی گلیوں سے ناشنا ہے، صبح اٹھیں گے، قضائے حاج کو جائیں گے، ضرورت ہوگی تو کہیں راستے میں ٹاکرا ہو گیا تو بائی چانس ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے ہو گئے تو پھر بات ان کی آواز میں، رات کو تہجد میں قرآن کریم پڑھتے ہیں زور سے، اگر ان کی بات آ گئی تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیے، پہلو بدلے، دونوں بمبے نکلے، اندھیرے میں نکلے، قرآن کریم اللہ کے رسول مکہ میں بیت اللہ حرم شریف میں جو پہلا گھر ہے دنیا میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ قرآن ہے۔ جب حرم محترم کے سامنے گزرے، جو مسلمان کی انتہائی خواہش آخری ہوتی ہے کہ یار مرتے مرتے میں اللہ کا گھر رسول کا در تو دیکھوں، ہے نا، اس کے سامنے جب گزرے بوادری یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بس قدم روک گئے۔ پھر خیال ہے وہی تو نہیں، پھر سوچا کہ تم پڑھا لکھا یہ ابو جہل، بات کیا ہے سنو تو صحیح۔ یہ سنتا رہا، رسول اللہ پڑھتے رہے تہجد میں، اور قرآن جس طرح پانی گھر کرتا ہے ایسے پانی گھر کرتا ہے وہ گھر کرتا رہا۔ اللہ کے رسول نے تلاوت ختم کی، تہجد ختم کی، گھر کو چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے، راستے میں بات کرنے کی پابندی تھی۔ جب گھر گئے اس نے پھر آپ نے فرمایا من انت، کون ہو تم، مسکو کا تمہارا نام کیا ہے، بتایا کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے، رو پڑا، کلمہ پڑھا اور اپنے قبیلہ کے 70 بندوں کو جا کر مسلمان کیا۔ جو خوش قسمت ہیں، ہانگ کانگ پہلے بھی ہم آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، آپ کے بڑے موجود ہیں، جہاں تراویحوں کے لیے الحمدللہ کیف کا بندہ نہیں ملتا تھا، اور آج کیا درجنوں مکاتب ہے قرآن کریم کے، اور آپ یہاں سے حافظ، یہ کسی بندہ کی نظر ہے، کوشش ہے، ان کے ساتھیوں کی محنت ہے، تعاون ہے کہ لگ کر مسلمانوں نے ایک قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ نے آپ کو مدد فرمائی کہ آج بچہ بچہ آپ کا حافظ ہے، اور امید ہے اللہ اور نصیب کرے گا۔ قرآن نصیب، یہ لا شک لا ریب کتاب ہے، ھدی للعالمین ہے، ھدی للناس ہے، اس میں اللہ نے ہدایت کے فیصلے رکھے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا تو حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی،
یہاں جس طرح سناتے ہو نا، اب مجھے بھی سناؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے جتنی قرآن کریم کی آیاتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جائے گا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اور والدین کو اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگوں کے سر پر نور کا ایسا تاج اللہ رکھائیں گے جس سے سورج بھی شرمندہ ہوگا۔ پوچھیں گے کون ہے؟ نبی ہے، ولی ہے، صدیق ہے، شہید ہے۔ اور جس طرح ہم پوچھتے نا ایم اے پاس ہے، نہیں ایم اے پاس ہے، یہ ہوگا ایم اے پاس، پڑھا بیٹے نہیں ہوگا مگر نور کا تاج ٹھکایا ہوا۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کو حافظ کرایا، خود کچھ نہیں تھا، جٹ تھا بیچارہ، کچھ نہیں تھا۔ تو چلو نہیں پڑھے آپ، بچوں کو تو پڑھا دو۔ بچہ نہیں ہے، کسی پڑھنے والے بچے کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ تو رکھو۔ المرء مع من احب، اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت۔ چلو آپ نہیں پڑھے، بچہ نہیں ہے، نہیں پڑھا سکے یا نہیں پڑھاتے، تو عالم حافظ سے محبت تو کر لو، اس کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ہر بندے سے محبت ہوتی ہے، اور اسی علم شخص سے ہم سے پوچھتے پاکستان میں جب کوئی بات آتی ہے، مولوی صاحب کتنا پڑھے ہو؟ ہم کہتے ہیں عالم ہے، ایم اے ہے، کہتے نہیں پڑھے کتنے ہوئے؟ یعنی جو علم ہے وہ ان کے ہاں جہالت ہے، اور جہالت ہے وہ علم ہے۔ تو پھر جب یہ ہوگا تو پھر نتائج بھی یہ ہوں گے۔ کراچی میں رہتے ہیں، ابھی بھی ساتھی پوچھ رہے تھے، تو باہر نکلتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، گولی چل رہی ہوتی ہے۔ جمعہ کو جا رہا تھا، ڈرائیور صاحب نے کہا میرے تو کچھ آگ نکل رہے، میں نے کیوں؟ کہتے جی یہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو اور چلو۔ جس ملک جو پاکستان جو اسلام کے لیے حاصل ہوا ہو، قرآن قانون و دستور کے لیے حاصل ہوا ہو، اور وہاں یہ مذاق ہو، تو پھر اللہ سزا تو دے گا نا۔ آج بھی اگر ہم بدل جائیں، اسی راہ پر آ جائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ امن دے گا، سلامتی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن یہ وہ کتاب ہے، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ تو پڑھ میں سنوں۔ عرض کہ اللہ کے رسول آپ پر تو اترا ہے۔ فرمایا میں پڑھتا ہوں، مجھ پر اترا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں جو میرے اوپر اترا ہے میں سناتا ہوں، کوئی مجھے سنا اور میں محمد خود سنوں۔ پڑھنا جہاں کمال ہے، سننا بھی یہ ثواب ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے کہا کہ جائیں آپ کی مسجد میں کچھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں، کہتے ہو نا، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا۔ جبریل لایا محمد کریم پر، محمد رسول نے دیا اصحاب کرام کو، اصحاب نے دیا تابعین کو، تابعین نے دیا تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، تب آپ پر آ کر پہنچا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، یہ تو توسط سے آیا ہے۔ آپ کے صاحب، آپ کے مرید شاگرد بیٹھے ہیں، آپ بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھو۔ کس کو کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ جب آپ تشریف لے گئے مسجد میں تو کچھ صحابہ ہیں غریب جن کے کپڑے بھی پورے نہیں، جن کے ایک چادر ہے نیچے باندھی ہوئے، اترا دھڑ ننگا ہے ناف سے اوپر، ایسے بیٹھے ایک دوسرے کی آڑ میں چھپ چھپ کر۔ رسول اللہ جب تشریف لے گئے تو قرآن پڑھ رہے ہو، آپ خاموش اور کھڑے ہوئے اور پڑھنے والا چپ ہو گیا۔ جب قرآن پڑھ رہا ہو کوئی بندہ، یا عبادت نماز پڑھ رہا ہو، یا کھانے میں مصروف ہو، تو سلام کرنا یا بیت الخلاء میں ہو منع ہے۔ اللہ کے رسول جب کھڑے ہو گئے ایسے تو وہ پڑھنے والا چپ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا السلام علیکم۔ ہمیں یہ ہے عادت کہ بڑا نہیں چھوٹا سلام کرے، ادب ہے، لیکن رسول نے جو ساری کائنات سے بڑے ہیں، بزرگ کوئی قصہ مختصر، انہوں نے کہا السلام علیکم، سب نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو۔ میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول جو آپ نے دیکھا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا یار بہت اچھا عمل ہے، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ تم بھی جاؤ میرے پیغمبر، ان کے ساتھ بیٹھ کر سنو، چپ نہیں رہو، پھر شروع کرو پڑھو۔ تو وہ صحابی پڑھنے لگا، اللہ کے رسول سننے لگے۔ جس کتاب کو سب سے پہلے اللہ نے تلاوت کیا ہو، جبریل نے سنا ہو، جبریل نے تلاوت کیا ہو، محمد رسول اللہ سنا ہو، محمد رسول اللہ تلاوت کیا ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ صحابہ نے، صحابیات نے سنا ہو، اور پھر پڑھتے پڑھتے آج پڑھتے جا رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں۔ قیامت کو بھی پھر آخر میں اللہ پھر پڑھے گا اور ہم سب سنیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ رات مقدس ہے، اس کو